جی السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہے؟ آج 9واں لیکچر ہے، جمعۃ المبارک ہے اور 25/12/2020 سال ہے۔ 25 تاریخ ہے، 12واں مہینہ اور 20 سال ہے۔ اسلامیات کا چیپٹر ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں نا۔ ایک حقوق العباد یعنی لوگوں کے حقوق، ہم لوگوں میں سے سب کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق ہوتے ہیں اور کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ حقوق اور فرائض ایک دوسرے کی جو ہمارا حق ہوگا دوسرے کا فرض ہو جائے گا، جو ہمارا فرض ہوگا وہ دوسرے کا حق بن جائے گا۔ یہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، ان دونوں کے درمیان یہی فرق ہے۔ ہم نے حقوق کے بارے میں پڑھا ہے کہ حقوق جو انسانوں کے حقوق ہیں ان میں سب سے قریب ترین رشتہ والدین کا ہے، پھر آپ کی بیوی بچے، بہن بھائی، پڑوسی، اساتذہ اور ہم جماعت وغیرہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ قومی رشتہ بھی ایک ہوتا ہے نا، ہم ایک قوم ہے، ہم ایک ملک میں رہنے والے ہیں یا ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایک مسلمان ہونے سے بھی بھائی بھائی کا رشتہ ہے نا، تو اس مطابق بھی ہمارے کچھ حقوق آ جائیں گے جن کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو ایسے حقوق ان کو ہم دوسرے کے حقوق کو ہمارے فرائض ہوں گے اور دوسرے کا جو فرض ہوگا وہ ہمارا حق ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور حق میں سب سے بہترین حق کس کا ہے؟ والدین کا حق ہے۔ والدین اس لیے کہ اللہ نے ان کے اندر یہ حق ہم کیوں ادا کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی محبت پیدا کی ہے، تبھی تو اس محبت کی وجہ سے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر مہربانی ہے۔ یہ محبت، حقوق اور فرائض کی ادائیگی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ چیزیں نہ پیدا فرماتے تو ہم اس طرح کے نہ ہوتے اور ہم ایک دوسرے کا خیال نہ رکھتے۔ ہم نے ایک قرآن کی حدیث کے والدین اگر بزرگی کو پہنچ جائے تو ان کی اسی طرح خدمت کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے گفتگو کرو، نرم لہجے سے بات کرو، اور وہ اگر دنیا میں نہ رہیں تو ان کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ بچپن جیسے انہوں نے شفقت سے پالا، میں بھی اسی طرح سے ان کے لیے رحمت، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، کیونکہ انہوں نے میری ایسے اچھی طریقے سے انداز سے پرورش کی۔ جب وہ ہماری پرورش کرتے ہیں، جب ہم بے بس ہوتے ہیں، چھوٹے بچے دنیا میں جب آتے ہیں تو وہ وقت بہت مشکل وقت ہوتا ہے، اور خاص طور وہ ماں کے لیے وہ تمام وہ تکلیفیں اٹھاتی ہے، خون جگر پلاتی ہے اپنا، پھر بچے کو بڑا کرتی ہے، تو اس کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اب ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آدھا تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، جو میں نے ابھی سمجھایا ہے یہ بات تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب اگلا پوائنٹ ہم پڑھیں گے۔ کوئی بھی مسلمان اسلامی فرائض کی ادائیگی کے بعد اپنے والدین، خاص طور پر ماں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ سائل نے یہ سوال کرنے والے نے، سائل بھی سوال کرنے والے نے یہ سوال 3 مرتبہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی لفظ دہرائے، پھر چوتھی مرتبہ فرمایا اس کے بعد تمہارا باپ تمہارے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ سب سے زیادہ کون؟ ماں تکلیف اٹھاتی ہے بچے کو پیدا کرنے کی، اس کو بڑا کرنے کی، اس کی سعادتوں کو جاگتی ہے، اس وجہ سے اس کا سب سے زیادہ حق رکھا گیا ہے۔ والدین کے حقوق، اور اس کے دل میں بھی اتنی محبت اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے کہ اس کو ذرا سا بھی تکلیف، کانٹا بھی چبھے بچے کو تو ماں فوراً محسوس کر لیتی ہے۔ ان کی ادائیگی کے سلسلے میں اسلام کی واضح ہدایت کا خلاصہ یہ تمام وہ پوائنٹس ہیں جن میں والدین کے حقوق کی ادائیگی کا ہمیں بتایا گیا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار والدین ہیں۔ والدین کے ساتھ ہمیشہ ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کا حکم مانا جائے، ان سے ہمیشہ نرم لہجے میں گفتگو کی جائے، ان کے آرام و آسائش اور کھانے پینے کا خاص خیال رکھا جائے۔ اگر والدین مسلمان نہ ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی کمی نہ کی جائے۔
اگر آپ مسلمان ہوں گے اور والدین مسلمان ہیں، پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ سلوک اچھا رکھنا ہے، کیونکہ اسلام تو رواداری کا قائل ہے۔ وفد آیا تھا نجران کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اٹھایا اور اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت دی تھی۔ مسلمان والدین کی وفات کے بعد ان کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے خیر اور مغفرت کی دعا کی جائے، اگر انتقال کر جائے تو ان کے لیے خیر اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ جو جائز وصیت کر گئے ہوں اس کو پورا کیا جائے، جو جائز وصیت ہو اس کو پورا بھی کیا جائے۔ والدین کی موت کے بعد ان کے رشتہ داروں، ان کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تعلق ختم نہیں ہو جاتا وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے دوست، ان کی ملنے ملانے والے، ان کے رشتہ دار، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے والدین کے دوست جو ہوتے ہیں وہ بھی ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2، فضائل بیان کریں۔ یہ فضائل میں نے پڑھے ہیں نا، یہ ہیں خلاصہ، یہ فضیلتیں ہیں، یہ امپورٹنس ہے، یہ پڑھتے ہیں دوبارہ سے آنسر میں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اسلام کی واضح ہدایت کا خلاصہ یہ ہے: دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار والدین ہیں۔ والدین کے ساتھ ہمیشہ ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کا حکم مانا جائے، ان سے ہمیشہ نرم لہجے میں گفتگو کی جائے، ان کے آرام و آسائش اور کھانے پینے کا خیال رکھا جائے۔ اگر والدین مسلمان نہ ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ مسلمان والدین کی وفات کے بعد ان کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے خیر و مغفرت کی دعا، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو بخشیں، وہ اللہ تعالیٰ وہ اسی چیز کے محتاج ہوتے ہیں وہاں پہ۔ جو جائز وصیت وہ کر گئے ہوں اس کو پورا کریں۔ اب والدین کو وصیت کر گئے تو اس کو اس طریقے سے نہیں لینا کہ یہ میرا ہی حق ہے، اس کو جائز وصیت کو اس مطابق پورا کرنا ہے۔ والدین کی موت کے بعد بھی ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ والدین سے نیک سلوک رکھو، تو یہ معاشرے کو مضبوط بنیادوں پر ترقی دینے کے لیے ضروری ہے۔ گھر مضبوط ہوگا تو معاشرہ درست سمت میں ترقی کرے گا۔ یہ اثرات میں نے یہ پوائنٹ لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے کیونکہ اس میں اثرات نہیں بتائے ہوئے تھے، صرف ان کے فضائل بتائے ہوئے تھے کہ ان کو کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، ان کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔ آپ نے اس کو لرننگ بھی کرنی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ اللہ حافظ۔